أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. معزز حاضرین، نجاسات سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. نجاسات یعنی ناپاک چیزیں. ناپاک چیزوں میں سے ہم سب سے پہلے جانے تھے جانوروں کا پیشاب، گوبر، اسی طرح انسانوں کے پیشاب کا حکم، پھر اسی طرح سے انسان اور جانوروں کے لعاب کا حکم، تھوک کا حکم. جانوروں میں سے کتا، خنزیر اور دیگر طیور، پرندے وغیرہ کا لعاب کا حکم کہ اگر وہ ہمارے پاک برتن میں منہ ڈال دیں تو اس کا کیا حکم ہے. پچھلے درس تک ہم یہ بات جان لیے. آج انشاءاللہ العزیز حیض کے خون کے متعلق جانیں گے کہ آیا یہ خون پاک ہے یا نجس ہے. دیکھیے، حیض کے خون سے متعلق کہنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں. حالت حیض اس کے احکامات الگ ہیں. حالت حیض جس حالت میں عورت رہتی ہے یہ احکامات الگ ہیں. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو بہو اس خون سے متعلق ہو رہی ہے. تو انسان کا خون دو طرح کا ہوتا ہے. ایک عام جسم سے نکلنے والا خون ہو گیا، اور دوسرا جو ہے خصوصاً خواتین کا حیض کا خون، یا یہ کہہ لیں نفاس کا خون. تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ انسانوں کے خون سے پہلے حیض کے خون یا نفاس کے خون سے متعلق ہم آج جان لیں گے. تو اس میں علماء اکرام بالاتفاق کہتے ہیں کہ حیض کا خون نجس ہے، گندا ہے. اس میں پہلی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق فرمایا. کپڑوں کو اگر لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. پہلے کیا کرو، اس کپڑے کو کھرچو. کھرچنا یعنی رگڑنا. کپڑے کو ملا کر کے رگڑتے ہیں نا، کپڑے کو کپڑا لگا کر رگڑتے ہیں، صابن وغیرہ کچھ بھی ڈال کر کے، اس کو بولتے ہیں کھرچنا. یا پھر یہ کہیں کہ اس طرح سے رگڑنا یا نارا رگڑنا، کھرچنا اگر کہیں تو. سب سے پہلے کیا کرو، اس کو کھرچو، پھر پانی کے ساتھ مل کر دھو لو. سوکھ جائے وہ تو کھرچ لو، پھر پانی کے ساتھ ملا کر اس کو دھو لو، پھر اس میں پانی بہا کر کے نماز پڑھ لو. تو کھلے طور پر بات یہ معلوم ہوئی کہ اسے دھلنا چاہیے. اب آج کل کے دور میں ڈائریکٹ پانی ڈال کر صابن لگا کر رگڑ دیتے ہیں، تو یہی گویا دھلنا ہوا. مقصود کیا ہے؟ جو علامت اس کپڑے میں لگی ہوئی ہے وہ علامت نکل جائے. اب شریعت مطہرہ کن چیزوں کو دھونے کا حکم دیتی ہے؟ کن چیزوں کو؟ جو ناپاک ہیں.
جو ناپاک ہے. اب جیسے ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگا کر کے بہائے پانی. وجہ کیا ہے؟ یہ پانی یہ پیشاب ناپاک ہے. تو اب یہاں کپڑے کو دھلنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خون نجس ہے، ناپاک ہے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ بنت یسار، خولہ بنت یسار دو ہیں صحابیہ، ایک خولہ بنت قیس ہیں اور ایک یہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور میں اس میں حائضہ ہو جاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا طَهُرْتِ فَغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِّ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ. جب تو پاک ہو جائے یعنی تیری حالت بدل جائے، پاکی کی حالت میں آ جائے تو خون کی جگہ کو دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. تو معلوم کیا ہوا؟ وہ کپڑا جہاں پر خون لگ جائے تو اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ دھو لینا چاہیے. اب دھونے کا حکم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے. تو انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول خواہ اس کا نشان ختم نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، تمہیں صرف پانی ہی کافی ہو جائے گا، اس کا نشان تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. معلوم کیا ہوا کہ تم پانی ڈال کر دھل دو، اگر کبھی دھبا مضبوط بیٹھ گیا، کچھ علامتیں اس کا اثر تھوڑا باقی ہے، نشان نہیں جا رہی ہے، تو اس کا اثر تمہیں نقصان نہیں، کیونکہ پانی اب جب ڈال دیا آپ تو یہ شریعت کی نظر میں پاک ہو گیا. پانی کیا ہے؟ اس کی خوبی کیا ہے؟ پانی طاہر اور مطہر ہوتا ہے. پانی خود پاک ہوتا ہے اور دوسرا پاک کرتا ہے. تو پانی کی خوبی یہ ہے کہ پانی اس کی ناپاکی کو ختم کر دیتا ہے، گرچہ اس کا اثر رہے، علامتیں اس کی رہیں، مگر شریعت کی نظر میں جب پانی بہا دیا گیا، دھو لیا گیا تو یہ پاک ہے، گرچہ تھوڑا بہت دھبا بیٹھ جائیں، اس کا اثر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تیسری حدیث، اس کے بعد میں آخری بات پر آتا ہوں. حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے اوپر کی حدیث میں جو خولہ بنت یسار کی حدیث میں نے پڑھی، دیکھیں ایک تو کپڑا ایک ہی ہے، کپڑا ایک ہی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے صحابہ کتنی سادہ زندگی، صحابہ صحابیت کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے. ہماری خواتین کو شکرانے کو ایک، پھر جو ہے ہلدی کو ایک، نکاح کو ایک، ولیمے کو ایک، دلہے سے ملنے جانے ایک، الگ الگ طرح کے کپڑے چاہیے. تو انسان کو چاہیے کہ سادہ زندگی اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حصول علم میں شرم نہیں، حصول علم میں شرم نہیں ہونی چاہیے. حصول علم میں علم حاصل کریں، ایسے کوئی سوال ہو تو عورت اپنے حجاب میں رہ کر کے مفتی سے، عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے. تو ایک چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پردہ تھا، حضرت خولہ بنت یسار سے، باوجود اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حیض کا مسئلہ آپ سے پوچھا. تو معلوم یہ ہوا کہ حصول علم میں شرم نہیں. یہی تعریف معیشہ رضی اللہ عنہ انصاری خواتین کے سلسلے میں کرتی ہیں کہ انصاری خواتین کو حصول علم میں کسی طرح کی شرم نہیں روکتی تھی. ظاہر سی بات ہے اگر انسان شرم آئے گا علم کے معاملے میں، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھل کر کے واضح انداز سے پوچھے، نہیں، اشارتاً کنایتاً حیا میں رہ کر کے علم کا استفسار کرنا یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے. بے حیائی کے انداز سے علم کا استفسار کرنا یہ شرم کی بات ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، حیا میں رہ کر کے پوچھتے تھے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت تھی، پیشاب بہتا تھا، ان کو قطرے گر جاتے تھے، عضو سے قطرے گرتے تھے تب. اب حیا میں رہ کر کے
बहन से कहा था, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से। तो हफ्सा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब्दुल्ला बिन उमर की शिकायत है, पानी के कतरे जो है, पेशाब के कतरे गिरते रहते हैं उनको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उस जगह को धुल लो, वज़ू को धुल लो, और जहाँ पर पानी को कतरा गिरे वहाँ धुल लो, वज़ू तुम पर वाजिब हो गया, वज़ू कर लो, नमाज पढ़, बस ख़त्म मामला। तो मेरे हाल इल्म के सिलसिले में सवाल करना हया में रह करके ये बेहयाई की बात नहीं है, बल्कि ये मतलूब है शरीयत में। इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला शर्माते नहीं हक़ बात कहने से। चलिए तीसरी दलील कहकर मैं इंशाअल्लाह अपनी बात लाऊंगा। हज़रत उम्मे कैस रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्कीही बिज़ुलअइन वग़सिलीही बिमाइन व सिदरिन, इसे किसी टेढ़ी लकड़ी के साथ खुरचो, फिर उसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ धो डालो। ये भी जो है अबू दाऊद की रिवायत है, यानी अलामतें कपड़े पर अगर लग जाए है इसका खून, उसको टेढ़ी लकड़ी से धुलो, मतलब खुरचना मकसूद है। अब जैसे हमारे दौर में आज कहें नार ब्रश जो क्या करता है, निकालता है घस घस करके, तो उसको धुलो और बेरी के पत्ते वगैरह से धुल डालो, क्योंकि बेरी का पत्ते का पानी क्या करता है, असर को ख़त्म कर देता है, उस असर को ख़त्म कर देता है। जैसे हमारे दौर में, आज के दौर में सर्फ डाल दिए या साबुन लगा दिए उसके ऊपर, या फिर जो है आला वगैरह डाल दिए, तो उस अलामत को भी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो बात आज के दर्स की ये है कि हू बहू खून की बात कर रहा हूँ, हालत एक अलग चीज़ है। हालत हैज़ में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या वो औरत हालत हैज़ में उसके लिए कुरान छूना है, मस्जिद आ सकती है, ये मसाइल अलग है। क्या औरत हालत हैज़ में मस्जिद के अंदर आ सकती है, क्या औरत हालत हैज़ में कुरान छू सकती है, ये मसाइल अलग है, ठीक है। ये मैं हूबहू खून की बात कर रहा हूँ। आखिरी बात मेरी ये है कि उस खून की अलामत क्या है, उस खून की पहचान क्या है। 3 अलामतें उलमा इकराम जिक्र करते हैं। एक, पहली बात, वो खून बदबूदार होता है। क्या होता है, बदबूदार होता है। और दूसरा जो है गाढ़ा होता है वो खून। और तीसरा गहरा रंग होता है उसका, यहाँ तक कि काले रंग तक चला जाता है। तो ये समझ लें कि ये हैज़ का खून है। जब ये निकल जाए तो यहाँ पर इनकी नमाज वगैरह सब रुक जाती है, उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया। उसके अलावा एक आम खून निकलता है, इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं, अरबी ज़बान में कहते हैं इस्तिहाज़ा, जो तबीयत की नासाजगी की वजह से निकल जाता है या आदत से हट कर के निकल जाता है। तो उसकी पहचान ये है कि ये 3 अलामतें हैं क्या, देखना। अगर वो 3 अलामतें नहीं हैं तो ऐसी सूरत में औरत के ऊपर वज़ू वाजिब हो जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो ये 3 अलामतें उलमा इकराम हैज़ के खून से मुताल्लिक़ कहते हैं। तो बहरहाल खुलासा ये है कि हैज़ का खून नजिस है, नापाक है, बल्कि इस्तिआना बिल जिन, जो जिनों की मदद लेते हैं मुशरिक लोग, ये अल्लाह को नाराज़ करने और जिनों को खुश करने के लिए जिनों की जो मदद लेते हैं, उसमें उमूमन आप देखे होंगे तावीज़ात वग़ैरह में सब क्या करते हैं, नाऊज़ बिल्लाह, कुरान के पेपर को हैज़ का खून लगाते हैं, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शैतान को खुश करते हैं और उनको जो है उनसे करीब होने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए ऐसी हरकत करते हैं, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह को हूबहू नाराज़ करने का काम करते हैं, बैतुल खला में कुरान पढ़ते हैं, हाँ, ऐसे काम उमूमन करते हैं जिससे जो है उनको शयातीन वगैरह की मदद उन लोगों को मिलती है। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे अमाल से हम तमाम को बचाएँ, महफूज फरमाए, इनकी तस्दीक़ करने से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमाए। क़ाल अल इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, मा ज़ालल मुस्लिमूना युसल्लूना फ़ी जराहातिहिम, सह्हहु हादिल हदीस इमाम इब्न अबी शैबा फ़ी सहीहिही। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कल के दर्स में हम जाने थे औरतों के हैज़ के खून के सिलसिले में। अब हैज़ का खून, उसकी निशानी क्या है, उसकी पहचान क्या है। कल मैंने बताया था कि उलमा ने उसकी 3 निशानी बताते हैं।
پہلی پہچان کہ وہ خون گاڑھا ہوتا ہے، پھر بدبودار ہوتا ہے، اور پھر رنگ اس کا گہرا ہوتا ہے، قریب سیاہ رنگ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خون بیماری کی شکل میں آئے عورتوں کو، یا پھر عام انسانوں کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ شریعت کی نظر میں نجس و پلید ہے یا پھر پاک ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں آج ہم جانیں گے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس خون کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ خون پاک ہے یا خون پلید ہے، گندا ہے؟ علماء کرام اکثر و بیشتر، جمہور اگر کہہ لیں، اور خاص طور سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور معاصرین علماء میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کا فتویٰ ہے دلائل کی روشنی میں کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اب پاک ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں، کچھ صاف و شفاف واضح احادیث بھی ہیں، کچھ دیگر اصول کے تحت، اصول الفقہ کے تحت قاعدے کے مطابق بھی کچھ دلائل آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تھے سفر پر۔ جب وہاں پر مقام پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر اترے۔ اترنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کون آج رات کو پہرا دے گا، مطلب بقیہ تمام لوگ سوئے رہیں گے، جو جاگ کر پہرا دینا یعنی حفاظت کرنا ذمہ داری کون لے گا؟ تو کچھ انصار ہاتھ اٹھائے، کچھ مہاجرین ہاتھ اٹھائے، تو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دے دیے، تمام مسلمان خیمے میں آرام فرما ہو گئے۔ پھر جو لوگ ہاتھ اٹھائے تھے پہرا دینے کے لیے، انہوں نے باری تقسیم کر لی کہ کچھ رات کا وقفہ میں جگہ رہوں گا، میں پہرا دوں گا، کچھ رات کا وقفہ تم پہرا دینا، وغیرہ۔ اس میں سے ایک انصاری صحابی نے بھی ذمہ داری لے لی، تو انصاری صحابی کی باری تھی پہرا دینے کی۔ وہ پہرا دیتے دیتے نماز پڑھنا شروع کر لیا، ارادہ کر لیا کہ نماز پڑھو۔ تو دشمن موقع پا لیا کہ پہرا دینے والا خود جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو دیکھ لیے، اس صحابی کو، انصاری صحابی کو تیر سے وار کیا۔ تو تیر جو ہے جسم پر پیوست ہو گئی، تھوڑا آگے ہو جاؤ، تیر جو ہے جسم پر پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد صحابی نماز اپنی جاری رکھے، تیر کو کیا کیے؟ نماز ہی کی حالت میں نکالے اور اپنی نماز جاری رکھے۔ پھر دوسری تیر اسی طرح نکالے، نماز جاری رکھے، تیسری تیر نکالے، نماز جاری رکھے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اس کے بعد جگایا صحابی کو کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ کسی نے مجھے دور سے تیر وار کی ہے۔ تو جو جاگے صحابی، انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تم؟ کہا کہ میں نماز میں تھا، میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی نماز میں، تلاوت میں، تو میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ نماز کی حالت میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ درمیان میں اس سورت کو کاٹ دوں، یہاں تک کہ میں نے سورت کو مکمل کر لیا۔ یہ روایت ہے۔ اب اس سے علماء اکرام فقہا استدلال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جسم میں جب تیر پیوست ہو تو خون تو بہا ہوگا۔ اگر نماز کی حالت میں حیض کا خون آ جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دیں گے، وہاں پر معاملہ ختم۔ تو اب یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہوا ہوگا، معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی، اس خون کو دھو لینا چاہیے تھا آپ کو۔
کیونکہ بعد میں اگر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے، فقہ قاعدہ، تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز۔ ہاں، ضرورت کے وقت، جو اس وقت جب ضرورت ہو، مسئلہ درپیش آئیں، بعد میں اس کو بیان کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنے گی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس روایت کو لے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو معلق ذکر کیے ہیں۔ معلق مطلب ڈائریکٹ نقل فرمائے ہیں، اس کو مرفوع کے حکم میں ذکر نہیں کیے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا، مگر امام ابن ابی شیبہ اور دیگر علماء اکرام نے دیگر شواہد کی روح سے اس کو صحیح قرار دیے ہیں، یعنی دیگر ایسی روایتیں ہیں جو اس حدیث کو، اس واقعے کو تقویت پہنچاتی ہیں، حتیٰ کہ امام البانی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے اور اس کو مرفوع کے حکم میں مانا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہو گئی۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون پلید نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، بلکہ پاک ہے۔ دوسری ایک روایت یہ کہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے زخموں پر نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اس کو امام ابن شیبہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور جو روایت میں نے پہلے ذکر کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق ذکر کیا ہے، وہ اس روایت کو نہیں، اس روایت کو ابھی جو میں نے پڑھی، جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کو معلق ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اپنے جراحتوں میں، اپنے زخموں پر نماز پڑھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جسم سے خون نکلا ہے، نماز جو ہے ان لوگوں کی درست ہوئی ہے۔ اگر یہ خون ناپاک ہوتا، پلید ہوتا، تو فوری طور پر اس کو دھلنے کا حکم دیتے اور نماز توڑنے کا حکم دیتے اور نماز درست نہ ہونے کا حکم دیتے۔ اسی طرح ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شہید اگر شہید ہو جائے جنگ میں، تو اس کو کیسے دفنایا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی خون کی حالت میں، اسی زخم کی حالت میں ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ ڈائریکٹ دفنا دیا جائے گا، ہے نا؟ تو اگر ان کا خون گندا ہوتا، پلید ہوتا، تو دھونے کا حکم دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا خون گندا نہیں ہے۔ ایک اور دلیل، لوگوں کے پارٹس، انسانوں کے پارٹس پاک ہیں، طاہر ہیں، ہے نا؟ کیسے کہ اگر کسی کو شیر نے کھا لیا، ایگزامپل، اس کا کوئی جسم کا ایک حصہ چھوڑ دیا، ایک عضو چھوٹ گیا، ایک عضو ملا ڈھونڈنے پر، تو کیا حکم ہے شریعت میں؟ اس عضو کو ہی دفنایا جائے گا، اس عضو کو، اس پارٹس کو کیا کیا جائے گا؟ دفنایا جائے گا۔ جب جسم سے ایک عضو نکل گیا تو اس سے خون بہے گا نہیں بہے گا؟ بے شک بہے گا۔ تو عضو، جب انسان کا عضو پاک ہے، یعنی پارٹس، اجزاء پاک ہیں، تو بدرجہ اولا وہ عضو جب نکلنے کے بعد اس سے خون تو بہے گا ہی۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خون پاک ہے۔ اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری شریف کی روایت بیان کرتی ہیں کہ جب وہ اعتکاف میں تھیں تو ان کے ساتھ کچھ خواتین مستحاضہ، استحاضہ حالت میں، کون سی حالت میں؟ استحاضہ۔ دیکھیے دو حالتیں، ایک حیض کی حالت اور ایک ہے استحاضہ۔ استحاضہ حالت کس کو کہتے ہیں؟ جو بیماری کی وجہ سے خون آ جاتا ہے عورتوں کو، یعنی ان کی عادتاً جو حیض کا ٹائم ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے کبھی بیماری کی وجہ سے ان کو خون آ جاتا ہے۔ کچھ عورتوں کو 22-23 دن پہ خون آتا ہے، کچھ عورتوں کو ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، کچھ عورتوں کو اچانک کبھی ٹیبلٹ کھانے کی وجہ سے، دوائی کھانے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اچانک خون آ جاتا ہے ٹائم سے ہٹ کر کے، تو یہ اس کو استحاضہ حالت بولتے ہیں۔ استحاضہ حالت کا معاملہ کیا ہے؟ غسل واجب نہیں ہے، بلکہ کیا واجب ہے؟ وضو واجب ہے۔ وہ اپنی ہر نماز میں وضو کرتے رہیں گے اور نماز جاری رکھیں گی۔ غسل کرنا مستحب ہے ان کے لیے۔ روزے کی حالت میں ہو تو روزہ وہ اپنا
جاری رکھیں گی شریعت کی روح سے۔ تو اب یہاں پر استحاضہ عورتیں، حالت استحاضہ میں یہ عورتیں اعتکاف کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب اعتکاف کی ہیں تو اس کی کچھ علامتیں مسجد میں گری ہوں گی، ہے نا، تب اس پر سکوت رہنا، خاموش رہنا اس بات کی دلالت ہے کہ خون پاک ہے۔ ایک آخری دلیل، اور بھی بے شمار عقلی دلیلیں بھی دے سکتے ہیں یہاں پر۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بالکل زخمی ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس، مسجد سے متصل ہی خیمہ ڈال لیے تھے مسجد میں ان کی، تاکہ عیادت کر سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسجد میں خیمہ ڈالنا حالت زخمی حالت میں ہیں۔ تو میرے حال ایسی بے شمار دلیلیں ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اگر سیرت کی روح سے دیکھیں تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خچر بھوکا گیا نماز کی حالت میں، تو ظاہر سی بات ہے خون تو نکلا ہوگا، آپ رضی اللہ عنہ نے نماز جاری رکھی ہے۔ تو یہ سب دلائل اکٹھا کرنے سے بات واضح ہوتی ہے۔ ایک قاعدہ بھی اصولی قاعدہ، دیکھیے کوئی بھی چیز میں شروع میں ہی بتا دیا تھا، وہ شریعت کی روح میں طاہر ہے، گندے ہونے کے لیے دلیل چاہیے، پاک ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، گندے ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو لہٰذا کہیں بھی انسان کے خون کو گندا نہیں کہا گیا۔ کچھ صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ناک سے خون آیا، اس کو انگلیوں سے ایسے پوچھ لیے، پھر جو ہے نماز کے لیے چلے ہو گئے، وضو بھی نہیں کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جسم پر یہ تھے، خون آ رہا تھا چہرے پر کہیں سے، اس کو ایسے پوچھ لیے، پھر آپ نے نماز جاری رکھا۔ اس طرح سے بھی ہمیں روایات وغیرہ ملتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے درس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حیض کے خون کے علاوہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون وہ پلید نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔